إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. حضرات محترم، ایک ایسی عادت، ایک ایسا عمل جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چند باتیں، چند آیات اور کچھ چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے. وہ کون سا ایسا عمل ہے، ایسا عمل جس کی وجہ سے شیطان بھی، وہ ایسا جن جو اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، صرف اور صرف ایک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود بنا دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا. وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. جنہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر پتہ ہوگا کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 12 اور 13 میں جب اللہ رب العزت نے، اور سورۃ بقرہ بھی آیت نمبر 37 میں بھی جب اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم دیا کہ یہ میں نے ایک انسان بنایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور شیطان کو اس چیز کا حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو. جب اس کو حکم دیا گیا اور اس نے آگے سے کیا کہا، جو اس کی پوری تفصیل سورۃ نمبر اعراف میں آیت نمبر 12-13 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں یا اس سے زیادہ ہوں میں. تو اس نے اس بات کا تکبر کیا کہ آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہے تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. تو یہ ایک چھوٹی سی من تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اسی کے متعلق میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہر ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہر ایک بندہ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ میرے سامنے کیا چیز ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. بڑا آ کر کے چلتے ہیں، پیر مار مار کے زمین پر چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. اور ہمارے جو پہنچے ہیں اس کی بھی ایک میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے اکثر معذرت کے ساتھ ہمارے دوست احباب بھائی جو بھی ہیں اپنے جو شلوار کے پہنچے ہیں یہ نیچے رکھ کے چلتے ہیں. یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. وہ کس طرح؟ اس کے بارے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8535 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے شلوار کے یا جو بھی اس نے چیز پہنی ہے اس کے پونچھے نیچے لے کر رینگتے ہوئے چلتا ہے، وہ اس کا تکبر اور غرور ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں کریں گے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے. ہم تو خوشی سے شادی کے موقع پر اپنے پونچھوں کو نیچے، میں نے بہت سے ایسے نمازی حضرات دیکھے ہیں کہ نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہوئے اپنے پونچھے فولڈ کر لیتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر نکل کے پھر نیچے کر لیتے ہیں. یہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا. ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہمیں چاہیے اس کے مطابق چلیں. ہم بڑے آ کر کے ہم اپنے پاؤں زمین پر مار مار کے اپنے آپ کو پتہ نہیں تیسما خان سمجھ کے ہم چلتے ہیں. اس کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے چلو عاجزی سے، عاجزی اختیار کر کے. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ صرف اور صرف انسان کی ایک عاجزی پسند ہے.
اگر انسان اپنے آپ میں تحمل مزاج رکھ کے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اچھا خاصا مینٹین رکھ کے چلتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ لیکن ایک انسان اپنے آپ کو آکڑ کے رکھ کے اپنے پاؤں زمین پہ، اس کے بارے میں نے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جو شروع میں نے آیت تلاوت کی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 37 میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اس طرح قدم زور زور سے مار کر چلنے سے نہ تو زمین پھٹ جائے گی، اور تمہارے اس طرح اکڑنے سے تم پہاڑ جتنے لمبے نہیں ہو جاؤ گے، پہاڑ جتنے مضبوط نہیں ہو جاؤ گے۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر تحمل مزاجی رکھ کر چلو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے اس لیے بنایا کہ انسان کے اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں سورۃ 3 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت کر کے پیدا کیا۔ وہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کے اندر تحمل، اچھا طریقہ، اچھے اخلاق، اچھا مزاج، اچھے طریقے سے انسان ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے منمانی کرتا رہے، جو دل میں آئے کرتا رہے، اپنے کسی غریب کو اپنے سے چھوٹا سمجھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کی یہ عادت ہے کہ اگر اپنے سے کسی کم مزاج یعنی کہ کسی غریب کو دیکھ لے تو اس پر بھڑکتے ہیں، اس کو غصہ کرتے ہیں، یا ہم سے کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چل نکل جائے یہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا۔ کیوں؟ اگر کوئی مانگنے آیا آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اس کو آرام سے بھیج دو۔ تب بھی وہ نہیں جاتا تو اس سے کہو بھائی میرے پاس نہیں ہے، اگر میرا دوبارہ یہاں پہ چکر لگا تو مجھے نظر آئے میرے پاس کھلے پیسے تو میں دے دوں گا، اتنی سی بات۔ ہم اس کو اکثر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مارکیٹ میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنی گاڑی کا دروازہ مارتے ہیں۔ ایک غریب کھڑا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے نہ دو، اس کو گاڑی کا دروازہ مارتے ہیں، یہاں سے جاؤ، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کو آرام سے منع کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے تو میں سب کچھ کر لوں گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لے بھی سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے کوئی چیز دی ہے اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا تو میں اسے چھین بھی سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے پہ اور لینے پہ سب پر قادر ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے، اپنے آپ کا مزاج اچھا رکھیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنے لوگوں سے بول چال اچھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھی ایسا بنا سکتا، لیکن کیوں نہیں بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے دیا ہے، آپ کا شکر ہے۔ اگر نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ نے اس کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی عطا کریں۔ حسد نہ کریں، کیونکہ حسد ایسی ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے رکھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، شکر الحمدللہ، نہیں دیا تو صبر کریں، تو پھر بھی شکر کریں کہ اللہ آپ نے مجھے جو نہیں دیا آپ کی دین ہے، بے شک میں اسی میں راضی ہوں۔ کبھی بھی غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا، کیونکہ اگر انسان کسی کو اپنے سے حقیر جانتا ہے، اپنے سے چھوٹا جانتا ہے کہ یہ میرا آدمی ہے، یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آفس میں یا جہاں پہ لوگ جاب کرتے ہیں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں تم فلاں کام کرو، تم فلاں کام کرو۔ بے شک بھائی تم اس کے مالک ہو، لیکن اس کو ایسے کام نہ کرو جو وہ کر نہیں سکتا۔ ہم جان بوجھ کے ایسے اپنے ورکر سے کام کراتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتا، تم یہ بھی نہیں کرنا، چھٹی کر دو۔ ایسے یہ تکبر ہے۔ یہ انسان کے صرف مالک ہے، اگر اس کا مالک ہے اسے کام کرا رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے مالک ہے وہ کرا سکتا، نہیں، تکبر ہے۔ اپنے آپ کو بڑاپن سمجھنا کہ وہ کوئی نہیں، مالک وہ میرے سے چھوٹا ہے، میرے نیچے کام کرتا ہے، میری ہر بات مانے گا، نہیں کرے گا تو میں اس کے پیسے کاٹ لوں گا۔ بعض لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نے میرا یہ کام نہ کیا تمہاری اس سال کی تنخواہ نہیں دوں گا، اس مہینے کی تنخواہ نہیں دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ تکبر۔ اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کیا کہ تم تکبر سے جتنا ہو سکے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی، ذرہ کتنا کو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دن کے ٹائم اکثر دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، ہم ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے، کسی شخص کے دل میں اتنا ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گی، جنت سے نکال دے گی۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کسی بھی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حدیث ہے، آیات ہے، آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہے، ہم تب بھی نہیں مانتے، تب بھی ہم جو ہمارے دل میں ہے ہم کرتے ہیں۔ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل سنت کہلانے کے لیے ہم کہتے ہیں، ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ نہ ہم احادیث پر عمل کرتے ہیں، نہ ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نہ ہم آیات پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، چھوٹے موٹے فرمان ہیں، کم از کم اس پر تو عمل کریں۔ جن پر نہیں ہوتا تو کوشش کریں، نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی اللہ تعالیٰ بیماری سے ہمیں بچا کے رکھے، اور ہمیں عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔